تو کوئی یاد پڑتا ہے کوئی شرارتی کو بات؟ شادی ہوئی نا تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی، سلیم البیلا، میں، یہ ایک ٹرائی اینگل تھا، ہم لوگ ملتان میں اکٹھے کام کرتے تھے. وہ شادی میری نئی کچھ دن ہوئے، ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو اور ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے فوراً سٹارٹ کیا. تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرام بنایا تھا کہ اس کو نا جانے نہیں دینا. انہوں نے وہ چابی نکال لی اور کہا ٹھہر جائے یار 10 منٹ ٹھہر جا چلا جائیں، 10 منٹ ٹھہر جا چلا جائیں. وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا. میں نے ترلا کر کے میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا. میں جب گھر پہنچا نا جی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائڈ ٹیبل پہ نا ایک چھوٹا سا وہ ٹائم پیس پڑا ہوا تھا. اچھا، جو پہلے نہیں ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا پہلے. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو. نہیں، اس دن کیوں، میں وہ سائیکل لے کے گیا. وہ میں نے اٹھا کے نا آئندہ ٹائم نہ لائیں. نہیں، میں نے وہ اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا. اچھا وہ کر دیا. اب وہ میں نے رکھا ہے، تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے ذرا ہل جل کی کہ دم کہ اس کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں. اور ابھی 10 ہی بجے ہیں. وہ بیچاری اٹھی ہے تو نہیں 10 نہیں، رات 1-1:30 کا ٹائم ہوتا تھا جب ڈرامہ ختم کر کے آتے تھے. وہ بیچاری اٹھی ہے، دوپٹہ شپٹا لیا. ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا کھانا ہے تو اذان شروع ہو گئی. میں نے اس کو یوں کر، میں کہتی ہے اذانیں، میں کہا نہیں تہجد کی ہیں. کہتی تہجد کی اذانیں اتنی تو نہیں ہوتی. خیر وہ اتنی دیر میں اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب وہ اٹھ گئے. وہ دروازے پہ جاتے تھے، اٹھ جاؤ بھائی نماز سے اٹھ جاؤ، سارے اٹھ جاؤ. وہ مجھے کہتے ہیں ابو تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے، فجر کیسے ہو گئی ہے. وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر اس کو بتا دیا، میں نے کہا یار میں نے یہ ٹائم آ کر چینج کیا، اس لیے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً ہی اذان ہو جائے گی پکڑا جاؤں گا. مگر پہلی جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ یاد نہیں آپ کو؟ نہیں، پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ مہربانی کرنا، میری جوائنٹ فیملی ہے، میں اپنی فیملی. کوئی شوق جملہ آپ نے کہا ہو، کوئی شرارتی جملہ؟ شوق جملہ نہیں، میں نے وہ عورت کا ہوتا ہے نا جی سٹارٹ میں، جی پھر دیکھا نہیں، ملے نہیں. جی ہاں. اچھا، دھانک بٹھانے کے لیے. اچھا. تو بیگم صاحبہ نے کیسے کوشش کی؟ وہ میں نے بتایا نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو میرا چھوٹا بھائی نا جی، وہ میں سویا پڑا تھا، اسکوٹر لے کے چلا گیا. میں اٹھا تو ایسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے تو مجھے کہتی کہ وہ دیکھا ہے، اردو اسپیکنگ ہے وہ، تو کہتی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پپو بھائی آپ کا اسکوٹر لے کے چلے گئے. اچھا. تو دیکھیں نا اب آپ نے کہیں جانا ہو، اس میں پیٹرول ختم ہو جائے، یہ ہو وہ ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے، ان کو لے کے نہیں جانا چاہیے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو میری بات، پہلی اور آخری بات، میرا کوئی بھائی وہ پپو اسکوٹر لے کے چلا جائے یا اس کی ٹینکی کھول کے ایک ماچس کی تیلی جلا کے ٹینکی میں پھینک اور وہ اسکوٹر دیواروں میں لگ رہا اور ڈم ڈم ڈم، گھر میں سے کوئی اور بندہ مجھے بتائے گا یہ بات آپ نہیں بتائیں گے. بالکل، کہ میں تعصب کی حد تک اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں. تو آپ نے ان کی دھاگ نہیں بیٹھنے دی؟ نہیں، سوال نہیں. اب بیٹھ گئی ہے. اب تو یہ آپ کب سے کمزور ہونا شروع ہوئے زندگی میں؟ بس دوسرے جب کب سے آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ ان کی دھاگ بیٹھ گئی اور آپ ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے؟ جب اولاد میرے برابر ہو گئی. واہ ماشاءاللہ. اس وقت میں بیک فٹ پہ آیا کہ اب ہون نہیں ہے، اس کا راج ہے. ہاں بچے کو نہ کٹوا دے. اور ناراض ہو جائیں تو آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں بیگم صاحب؟ نہیں وہ. اچھا، الحمدللہ. اور کس نوعیت کا غصہ؟ چیزیں ویسے پھینک آخری نوعیت کا غصہ. ہاں یہ تو انج ہو جاندے نہیں، ڈرے بالو نہیں. نہیں، آپ پھر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اور پوچھ لیں، ہم کو زیادہ پتا ہے. یار جواب دے لینے صحیح ہے. میں تو ویسے ذرا نال انہوں نے ہلکا ہلکا ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ. تو غصہ کرتی ہیں وہ تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے شاہ جی، اب خاموش ہونا بنتا ہے.
بہت ہم نے غصہ کیا. اب اس کا وقت ہے تھوڑا سا غصہ اگر وہ کر بھی لیتی تو اس نے ہمارا غصہ بہت سا برداشت بھی کیا. کوئی ایسی بات نہیں کوئی جملہ عملہ کہہ کے کوئی بات کہہ کے شاہ جی میں نے گالاں کٹ دی ہوں ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں کیا ہے بہت ساری خواتین گالیاں دیتی ہیں اپنے شوہر کو. نہیں اردو میں اور ہوتی پنجابی میں اور ہوتی. بہت اعلیٰ بہت آغا صاحب آپ کا ویسے اسکینڈل تو کوئی نہیں بنا. تو بڑھنا اسکینڈل کھلے آ جاتا ہے. اسکینڈل کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسکینڈل جو ہے نا جی اس کے لیے حسن اس کے لیے آپ کی حیث قضائی یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. ہاں اچھا جی. جب آپ ایک الحمدللہ میں تو یہ بھی جملہ بھی کہنا نہیں چاہتا کہ جب آپ کو اللہ نے عزت دی ہو آپ ایک وقت کے یہاں آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہو جائے یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی تو کوئی خاموش اسکینڈل ہاں جی ایک گونگی نہ لویا. آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے بنیادی طور پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا اسکینڈل نہیں بن سکتا تو آپ نے کہا نہیں بن سکتا ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بناؤ مگر سامنے نہ آیا. اسکینڈل کبھی چھپا واہ 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 کبھی کبھی چھپ بھی عشق اور جاتا ہے مشک چھپ جاتا ہے. چھپائے نہیں ہو سکتا ہے. آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے. آپ جیسے ذہین لوگ جو ہیں نا وہ بعض اوقات ان کا تو نادرہ سے پتہ لگتا ہے. آپ کا نہیں میں کہہ رہا مگر چھپ جاتا ہے تو ہوتا ہے نا کبھی نادرا دا بھی مینوں اج پتہ لگا. نہیں ویسے باقی کبھی کوئی نہیں بنا. نہیں کبھی نہیں. کبھی اچھا لگا کوئی شعبے میں ہوتا ہے نا کہ لگا کہ یار دل پھسل جائے گا. لگنے کو تو بہت کچھ اچھا لگا ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں میری پہنچ سے باہر تھیں. اگر وہ پہنچ میں ہوتی تو شاید پھر کو اچھا اس وقت شادی ہو چکی تھی آپ کی. نہیں اچھا شادی سے پہلے کی بات ہے. شادی سے پہلے کی بات اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا پہنچ میں نہیں تھا. اب تو پہنچ میں ہے لیکن ہمت میں نہیں ہے. تو دل پھسلنے کو اب بھی تیار ہے اب بھی تیار اگر ہمت آ جائے کہیں سے. ہمت نہیں. اور ہمت اس لیے نہیں ہے بیگم صاحبہ کی وجہ سے بیگم صاحبہ کی وجہ سے اپنے بچوں کی وجہ سے. مگر دل یہ کہتا ہے کہ اس کوچے میں نہیں کہندا سر نہیں کہندا شاہ جی نہیں کہندا. اس گل تو مروا دے ہوگے تو اوتھے بیٹھ گئے تے کہنا بھی کہتا تو ہے. آغا جی اسی جملے کو اردو میں بھابھی کیسے کہیں گی آپ سے؟ بھئی یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے لیکن وہاں شاہ جی کے شو میں آپ نے بیٹھ کے کہا تو ہے نا کہ پھسلنے کے تو اب بھی پھسل سکتا ہے. بتاؤ وہ کون ہے. بیٹر ہیں شاہ جی میں نے اپنے مطلب لڑکپن میں نے کرکٹ کھیلی ہے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی. ابھی کھیلتے ہوں گے اس میں کیا کرکٹ کھیلی نہیں اب نہیں کھیلتے. نہیں اب نہیں واقعی اب نہیں کھیلتے. نال ہوں نا ان ساری زندگی دوڑے ہو رہے تھے نال ہی ہے. تو کیا کھیلتے تھے کرکٹ میں؟ بیٹنگ کا زیادہ شوق تھا. ہاں جی کھلوتے رہتے سر دوڑے نہیں سی جاندہ نال سونا رنر جی. آغا صاحب آپ کی گائیکی بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یہ بڑے نامور لوگ ہیں برِ صغیر کیا بات پاک و ہند کے سبھی بڑے لوگ ہیں سبھی. ٹھیک ہے بس میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ کا جیسے دل چاہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کر دیں جس کو چاہے. سبھی بڑے لوگ ہیں. مہدی صاحب کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہے رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی خوبصورت. پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجش ہی سہی. کیا کہنا دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی. کیا بات ہے.